تعالی بعدہ، یہ اگر معنی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بعد میں جو کہہ رہے ہیں ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، پھر وہ صحیح نہیں بنتا. اور سمجھے یہ ماقیلہ والا معنی کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لا يصح على هذا قوله تعالی بعدہ، اللہ کا جو قول اس کے بعد آ رہا ہے پھر وہ صحیح نہیں بنتا. وہ کیا ہے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. کیوں؟ فإن الاقتدار، عبارت صحیح کر لو، فإن الاقتدار منہ سبحانہ کما ہوا فی الاول فقضا فی الثانی. فإن الاقتدار منہ، قادر ہونا اللہ سبحانہ کا پہلے میں بھی ہے تو دوسرے میں بھی ہے. دونوں قسموں میں قادر کون ہے؟ اللہ. پیغمبر قادر نہیں. دونوں قسموں میں قادر اللہ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قسموں میں قادر ہو نہیں ہے. قذاف ثانی آگے فکیف یصح، عبارہ صحیح کرو ثانی کے بعد، فکیف یصح، فکیف یصح اثباتہ لہ فی نوع و نفیہ فی نوع. تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک قسم میں نفی کی جائے اور ایک قسم میں ثابت کیا جائے؟ اور سمجھے پیغمبر کریم تو دونوں میں قادر نہیں، دونوں میں قادر نہیں. ایک میں قادر مانا جائے اور دوسرے میں قادر نہ مانا جائے، یہ مانا درست ہو نہیں ہے. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں قدرت کی نفی والا مانا مراد ہے، یہ مانا صحیح نہیں ہے. یہ الکوكب الدری صفحہ 319 صحیح کر لو، صفحہ 319 جلد 1 صفحہ 319 جلد 1. اچھا جی، دوسرا جواب بھی نہ، یہ تیسرا جواب ہے گویا کہ تیسرا جواب بھی میں نے تو کوئی کوشش کر کے بات سمجھائی، پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہ آئی. بہرحال پہلے دو جواب بالکل واضح ہیں. پہلے دو جواب کیا ہیں؟ بڑے آسان، کہ یہ نفی قدرت والا معنی مولوی صاحب جو کرتے ہو کس نے کیا؟ ایک. دوسرا جواب یہ تمہارا معنی نبی پاک اور صحابہ کے معنی کے مقابل ہے، نبی پاک اور صحابہ کے معنی کے مقابل تمہارا معنی صحیح ہو سکتا؟ وہ آسان ہے، چلو اتنا یاد رکھو. اب حضرت گنگوئی ایک طرف ہیں، سوال کرنے والا دوسری طرف ہے. سوال کرنے والا حضرت گنگوئی سوال کرنے والے کا کیا دیتے ہیں؟ اب سمجھو ہمارا طرف کون سا ہے؟ حضرت گنگوئی والا. اے سمجھو ہمارا کون سا جانب ہے؟ اور سوال کرنے والے کا جانب حضرت گنگوئی کے اکابر کے مقابل ہے. اکابر کے، اب خود سوچو اکابر کو ماننے والے کون ہیں تے اکابر سے مقابلہ کرنے والے. وہ سمجھے یہ ماقیلہ والا جو سائل ہے یہ حضرت گنگوئی کے کیا ہے؟ مقابل. حضرت گنگوئی کے، حضرت گنگوئی جواب دیتے ہیں، ہم بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو یہ سوال کرنے والا ہے یہ اکابرین کے. تو اب اکابرین کو ماننے والا کون؟ ہم یہ یا وہ ہے؟ مانیں گے ہم، مانیں گے ہم انشاءاللہ. البتہ اکابر کے نام پہ روٹیاں وہ کھائیں گے. اکابر کی رٹ لگا کرا خوب. انہوں نے اکابر کی رٹ لگانی ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اکابر والا کام کر کے دکھانا ہے.
ہم نے اکابر والی انشاءاللہ محنت کر کے دکھانا ہے، اور وہ اکابر کے نام پہ چندے کھائے جائیں، روٹیاں کھائی جائیں، بس کمائی جائیں، فتوے لگائی جائیں۔ اب آگے آئیے جی، یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، سوال کو ذرا سمجھو، پہلے بات سمجھا دیتا ہوں، پھر عبارت پڑھ کے وہ بھی سمجھا دی جائے گی۔ دوسرا سوال، سوال یہ ہے کہ ان آیتوں میں نفی ہے سنانے کی، لا تسمع الموتى، آپ سنا سکتے، نفی ہے سنانے کی، وما انت بمسمع من فی القبور، نہیں ہے آپ سنانے والے قبر والوں کو۔ یہ تینوں آیتوں میں نفی کس کی ہے؟ سنانے کی۔ نفی ہے سنانے کی کہ پیغمبر کریم آپ سنا سکتے نہیں ہیں، باقی رہا سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو ان آیتوں میں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے۔ اوے سمجھو، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ آیتوں میں ہے لا تسمعو، آپ سنا نہیں سکتے، یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ سنتے نہیں ہیں، سنتے، یہ دوسرا سوال ہے۔ آیتوں میں نفی ہے کس کی؟ سنانے کی، باقی رہا کہ سنتے نہیں ہیں، یہ تو معنی ہی کوئی نہیں، اس کا تو اشارہ ہی کوئی نہیں، وہی جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں یہاں سننے کی نفی کوئی نہیں ہے، صرف سنانے کی نفی ہے۔ دیکھو سوال، ان تینوں آیتوں میں اسما کیا ہے؟ سنانا، اسما کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں، سما کی نفی، سننے کی نفی نہیں۔ ایک بات، اگلی بات سمجھو ذرا، یہ سوال کا آدھا حصہ بھی آیا ہے۔ آیتوں میں نفی ہے سنانے کی، سننے کی نفی نہیں ہے، اگلا حصہ، اور سنانے کی نفی کر دی جائے تو سننے کی نفی ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ سنانے کی نفی سننے کی نفی کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اگر سنانے کی نفی کے ساتھ سننے کی نفی بھی ہو جاتی، سنانے کی نفی کے ساتھ سننے کی نفی بھی ہو جاتی تو سنانے کی نفی سننے کی نفی کو مستلزم ہو جاتی، لیکن سنانے کی نفی سننے کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ آیتوں میں نفی ہے جی سنانے کی، اسما کی، اور اسما کی نفی کر دی جائے، اسما کی نفی کر دی جائے اور اسما کی نفی مستلزم ہو جائے سما کی نفی کو، سما کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی۔ نفی سنانے کی ہے، سننے کی نہیں ہے، اور سنانے کی نفی کر دی جائے تو سننے کی نفی کو وہ مستلزم ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ لہذا سنانے کی نفی تو ہو رہی ہے پر سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو، اور نفی اسما، نفی سما کو مستلزم نہیں، نفی اسما نفی سما کو مستلزم نہیں، لہذا ان تینوں آیتوں میں سماع موتا کی نفی نہ صراحتاً ہے نہ اشارتاً ہے، لہذا ان آیتوں میں سماع موتا کی نفی نہ صراحتاً ہے نہ
इशारतन। अब आइए जवाब समझो। जो सवाल किया गया है, सवाल का हासिल क्या निकला? यहाँ सुनाने की नफ़ी है, आयतों में सुनने की नफ़ी, सुनने की नफ़ी, न सराहत अंतना, न सराहत अंतना। पहला जवाब समझो, मेरी बात को ज़रा समझ लो। यहाँ भी वही सवाल जवाब, ये माना किसने किया जी? ये माना किसने किया कि यहाँ सुनाने की नफ़ी है और सुनने की नफ़ी नहीं है? न सराहतन तना इशारतन, नफ़ी समाए मौता, यहाँ कोई नहीं है। ये किसने माना किया? किसी सहाबी ने ये माना किया है कि यहाँ पर सुनाने की नफ़ी है और सुनने की नफ़ी नहीं है? न रसूल पाक से ये माना साबित नहीं, एक, किसी सहाबी से ये माना साबित नहीं, दो, किसी ताबी से ये माना साबित नहीं, तीन, किसी तबा ताबी से ये माना साबित नहीं, चार, किसी मुजतहिद से ये माना साबित नहीं, मुहद्दिसीन इज़ाम में से किसी से ये माना साबित नहीं, अइम्मा लुगत में से किसी इमाम लुगत से ये माना साबित नहीं। तो कहाँ से निकाल लिया तुमने? और माना साबित करने के लिए कोई नकल पेश करनी चाहिए ना, ये कहाँ है? अगर रसूल पाक ने ये माना किया है तो बताओ, किसी सहाबी ने ये माना किया है तो बताओ, किसी ताबी ने ये माना किया है तो बताओ, किसी तबा ताबी ने ये माना किया है तो बताओ। और समझे, इसी तरह किसी मुजतहिद, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इनमें से किसी ने माना किया है तो बताओ। बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं इस उम्मत के अंदर, और समझे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं इस उम्मत के अंदर, उन मुहद्दिसीन इज़ाम में से किसी ने माना किया है तो बताओ। और फिर या लुगत के बड़े बड़े इमाम हैं, लुगत अरबी के इमाम बताएं कि जी सुनाने की नफ़ी है तो सुनने की नफ़ी नहीं है। कहाँ है ये? कहाँ से निकाल लिया तुमने ये माना? चूंकि ये तुम्हारा माना साबित नहीं, साबित, लिहाजा इसको हम मान सकते। ये पहला जवाब आएगा। ये पहला, ये इबारत बेशक ये सफ़ा 10 पे देख लो। इस दावा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी सहाबी से, नंबर 10 पर देखो। ये जो तुम माना करते हो कि सुनाने की नफ़ी है, सुनने की नफ़ी नहीं है, सुनाने की नफ़ी से सुनने की नफ़ी नहीं होती, मुस्तलजिम नहीं है। ये माना रसूल पाक से, किसी सहाबी से, किसी ताबी से, किसी तबा ताबी से, किसी मुजतहिद से, मुहद्दिसीन इज़ाम में से किसी मुहद्दिस से, अइम्मा लुगत में से किसी इमाम लुगत से साबित करो, जो ता क़यामत तुमसे साबित हो सकता नहीं, जो ता क़यामत तुमसे साबित हो सकता। ये माना रसूल पाक से साबित हो सकता नहीं, सहाबा से साबित हो सकता नहीं, ताबीन से साबित हो सकता नहीं, तबा ताबीन से साबित हो सकता नहीं। जब नहीं तो ये तफसीर ज़न्नी होने की वजह से इसका रद्द कर देना वाजिब है। ये तुम्हारा अपना ज़न है, ज़न है, ज़न है, ये तुम्हारी ज़न्नी तफसीर है। इस ज़न्नी तफसीर को अपने पास रखो। और बात समझे, ये पहला जवाब। पहला, ये दूसरे को ज़रा छोड़ो और तीसरे पे आओ। तीसरा जवाब जो हमने माना किया था, वह समझो, हमने माना क्या किया था
حضرت عائشہ نے مانا کیا تھا کہ یہاں سنانے کی نفی کے ساتھ ساتھ مردے کے سننے کی نفی بھی ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے مذہب بنایا تھا کیا؟ الا نفی سمائل، وہ سمجھے، الا نفی سمائل، نفی سمائل، یہ مذہب انہوں نے اختیار کیا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے۔ بات سمجھے؟ اب حضرت عائشہ کے نزدیک یہاں پر سماع موتا کی نفی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک سماع موتا کی نفی ہے، حضرت عمر کے نزدیک سماع موتا کی نفی ہے، اور جب صحابہ کی تفسیر ہو گئی تو یہ تفسیر ہو گئی کس کی؟ نبی پاک کی، تو نبی پاک کے نزدیک بھی سماع موتا کی نفی ہے۔ بدر میں جتنے صحابہ تھے انہوں نے حضرت عمر کے قول کی تردید نہیں کی، تو بدری صحابہ کے نزدیک بھی سماع موتا کی نفی ہے۔ مدینہ میں جتنے صحابہ تھے انہوں نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی، تو ان کے نزدیک بھی اس آیت میں سماع موتا کی نفی ہے۔ اور سمجھے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک سماع موتا کی نفی ہے، امام احمد کے نزدیک سماع موتا کی نفی ہے، امام شافعی کے نزدیک سماع موتا کی نفی ہے، مشائخ حنفیہ کے نزدیک سماع موتا کی نفی ہے۔ ان تمام کے مقابل تم کہتے ہو کہ نفی نہیں ہے، تو ان کے مقابل تمہاری بات کو مانا جا سکتا ہے۔ دیکھو جواب نمبر 3، تمہاری یہ تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تفسیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر بدریین، تفسیر اہل مدینہ، تفسیر ابن عباس، تفسیر ائمہ، تفسیر مشائخ حنفیہ، تفسیر تابعین سے متصادم ہے، مقابل ہے، ٹکراتی ہے، لہذا واجب الترک قرار پائے گی۔ تمہارا یہ معنی یہ ٹکراتا ہے کس سے؟ نبی پاک کے معنی سے، ٹکراتا ہے عائشہ صدیقہ کے معنی سے، فاروق اعظم کے معنی سے، عبداللہ ابن عباس کے معنی سے، ائمہ کے معنی سے، ان کے معنی کے متصادم تمہارا معنی ہے، اس لیے تمہارے معنی کو مانا جا سکتا نہیں۔ بات سمجھے؟ اگر ان آیتوں میں سماع موتا کی نفی نہ ہوتی تو حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فاروق اعظم، پھر ائمہ وہ مانا کرتے؟ وہ کرتے ہیں کہ سماع موتا کی نفی ہے، اور سائل کہتا ہے کہ سماع موتا کی نفی نہیں ہے۔ اب ایک طرف ان کا معنی، ایک طرف اس کا معنی، تو نبی پاک اور صحابہ کے مقابل موجودہ زمانے کے مولوی کا معنی مانا جا سکتا؟ اچھا جی، اب ذرا بات کو سمجھو۔ یہ جواب نمبر 2 جو درمیان میں نے چھوڑا ہے، اب اس کو ذرا میں سمجھاتا ہوں۔ سنانے کی نفی کر دی جائے تو سننے کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ سنانے کی نفی کر دی جائے تو سننے کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے، اسی لیے حضرت عائشہ نے یہ مانا کیا کہ یہاں سننے کی نفی ہے، حضرت فاروق اعظم نے مانا کیا کہ سننے کی نفی ہے، امام صاحب نے مانا کیا کہ سننے کی نفی ہے۔ لیکن سوال کرنے والا وہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ سنانے کی نفی سے سننے کی نفی ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہم انہیں کہتے ہیں کوئی مثال پیش کرو جہاں پر سنانے کی نفی ہو، آگے